یہ ہم نے پڑھنا ہے میثاق مدینہ. میثاق کہتے ہیں معاہدے کو، اور انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ٹریٹی آف مدینہ یا ٹروس آف مدینہ اس کو کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو میں نے بتایا جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، صحابہ کرام بھی آہستہ آہستہ آتے گئے، ان کی بڑی تعداد یہاں پہ اکٹھی ہو گئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بہت سکون نصیب ہوا. یہاں پہ ان کے اگر دشمن تھے بھی تو ظاہر میں نہیں تھے، اور اسلام تیزی سے پھیلا. مسلمانوں کے علاوہ یہاں مدینہ کے اندر یعنی ابھی سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ایک تو یہ مسئلہ تھا. دوسرا وہاں پہ یہودی بھی رہتے تھے، اور یہودی آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم آسمانی مذہب ہیں. آج بھی ان کی عبرانی زبان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس کے پیروکار ہیں. تو یہودی وہاں پہ آباد تھے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو شروع میں یہ یہودی بھی بالکل خاموش ہوئے. بعد میں ہم پڑھیں گے انہوں نے بڑے مسائل پیدا کیے ہیں. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوچا کہ یہاں پہ مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی تھے، دوسرے مذہب کے لوگ بھی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا. ساری قوموں نے مل کر ایک معاہدہ کیا جس کو تاریخ میں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ میثاق مدینہ. یہ بہت لمبا چوڑا معاہدہ تھا، لیکن اس کے میں چند نکات آپ کو بیان کرتا ہوں. پہلا نقطہ کیا تھا؟ ایک قومیت. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاہدہ ہوا، سارے لوگ، سارے سردار، سب قبائل کے جمع ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو معاہدہ کر رہے ہیں، کوئی مسلمان ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، جو بھی ہے، وہ ہم سارے ایک قوم ہوں گے. ہم کیا ہوں گے؟ ایک قوم ہوں گے. مدینہ میں رہنے والے سب ایک قوم ہوں گے. اور اس طرح ایک گروپ ان کا بن گیا. پھر مل کر مدینہ کا دفاع. پھر دوسرا نقطہ اس میں یہ تھا کہ اگر مدینہ پر کوئی بھی شخص حملہ کرتا ہے، کوئی بھی فوج آتی ہے، تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے، ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. اگر یہودیوں پہ حملہ ہوتا ہے، مسلمان مدد کریں گے. مسلمان پہ حملہ ہوتا ہے، کون مدد کرے گا؟ یہودی اور جتنے بھی اس معاہدے میں شامل ہیں. آپ سمجھ گئے؟ اچھا، اس کے بعد آتا ہے خفیہ معاہدے یا جاسوسی کی ممانعت. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جو دستخط کر رہے ہیں ان میں سے کوئی جا کر جاسوسی کرے کہ مسلمان یہ کر رہے ہیں، جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، یا ان کی کیا حالات ہیں. ایسا نہیں ہوگا. اور کوئی خفیہ معاہدہ بھی قریش سے یا کسی اور مسلمانوں کے دشمن سے نہیں کیا جائے گا. نہ یہودی ایسا کریں گے، نہ کوئی اور شخص کرے گا، نہ مسلمان ایسا کریں گے. اس کے بعد اگلا آتا ہے مذہبی آزادی. دیکھیں جی، اسلام کسی کے مذہب کا احترام سکھاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں کیا کہا کہ یہ یہودی جو ہیں ان کو اجازت ہے اپنے مذہب پہ عمل کریں، اپنے طریقے سے روزے رکھیں، اپنے طریقے سے عبادت کریں، اور عیسائی بھی اپنے طریقے سے کریں. اگر مدینہ کے اندر کوئی شخص اگر بتوں کی عبادت کرتا ہے تو اس کو بھی اجازت دی کہ ٹھیک ہے، آپ نے یعنی آپ کے مذہب میں کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی. یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام ہمیں رواداری کا سبق دیتا ہے. ہم کسی کے مذہب کو برا نہیں کہہ سکتے. اور اس کے بعد آتا ہے فرد کا جرم قوم پر نہیں ڈالا جائے گا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک آدمی جرم کر لیتا، کہتا ہے اس کی قوم جی، یہ فلاں قوم سے، پوری قوم اس کے عذاب میں آ جاتی تھی. لوگ جا کر ان کے گھروں کو جلا دیتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں کہا کہ اگر ایک آدمی جرم کرے گا تو اسے ہی سزا ملے گی، بس اس کی قوم جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگی. ایک شخص کا جرم قوم پہ نہیں ڈالا جائے گا. اگلا مظلوم کی مدد. جس کے ساتھ ظلم ہو سارے مل کر اس کی مدد کریں گے. چاہے کسی عیسائی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یہودی کے ساتھ ہوتا ہے، یا کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ ہوتا ہے، سارے مل کر اس کی ہم کیا کریں گے؟ مدد کریں گے، اور ظالم کا ہاتھ روکیں گے. اگلا ہے مدینہ میں امن کا قیام. اب مدینہ کے اندر کوئی شخص دوسرے شخص کو قتل نہیں کرے گا، کوئی جنگ و جدل نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا. یعنی مدینہ جو ہے ایک پرامن جگہ ہے. یہ اس معاہدے میں یہ بھی کہا گیا. پھر آگے ہے سربراہ اعلیٰ. دیکھیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ اس معاہدے میں یہ مدینہ کے سربراہ ہوں گے، اور
जो फैसले भी होंगे आखिरी फैसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। ये था मीसाक मदीना और इसके मेन पॉइंट मैंने बताया। अब आते हैं इसकी अहमियत की तरफ, यानी मीसाक मदीना की अहमियत क्या है। याद रखें कि ये जितने भी हिस्टोरियन हैं ये मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 को ये कहते हैं कि ये दुनिया का पहला लिखा हुआ आइन या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये बात गलत है। आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीसाक मदीना की सूरत में दिया। आज से यानी मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 अभी की बात है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहीं पहले, कितनी सदियां पहले ये कानून दिया। ये दुनिया का पहला आइन है। दूसरा, इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत का पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ग्रेट इंसान थे। इन्होंने हमें सिखाया कि दूसरे मजहब में दखल अंदाजी नहीं करनी है, और फिर मुसलमानों को इसकी वजह से सुकून मिला। फिर इस्लाम की ताकत में इजाफा हुआ, दूसरे मजाहिब के साथ रवादारी का सिलसिला शुरू हुआ। इस्लाम में पहली बार दूसरे मजाहिब के साथ अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पड़ी, और इसी तरह जियो जीने दो का उसूल यहाँ इस्तेमाल हुआ। तो ये इसकी अहमियत थी, और इस वजह से मुसलमान जो है बड़े पुरसुकून हो गए। और उसके बाद हम देखेंगे कि यही मुआहदा हुआ था, मुसलमानों को सुकून नसीब हुआ, मुसलमानों ने अपने आप को मुनज़्ज़म किया, और वो कैसर और किसरा की बड़ी बड़ी जो हुकूमतें कायम थी बाद में उनको भी टुकड़े टुकड़े मुसलमानों ने कर दिया। ठीक है जी, आज मैंने आपको ये बताया, समझ आ गई है ना।